إلا على الظالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. آج ہمارا یہ درس قصص الانبیاء کے حوالے سے آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا تھا، اور پچھلے درس میں دو باتیں رہ گئی تھیں. ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، اور دوسرا آدم علیہ السلام کی وفات. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ایک مشہور ہم نے سنا ہوا ہے کہ حابیل اور قابیل، اور ان کا واقعہ قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے. ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قبول ہوئی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقین سے قربانی کو قبول فرماتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ قتل کرنے کی کوشش کی. تو حابیل نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، آپ کے طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا، تاکہ سارے کا سارا گناہ تیرے اوپر آئے، میرے اوپر نہ آئے. اس نے قتل کیا. تو ابتدا میں مسئلہ ہوا یوں جس طرح مسند احمد کی حدیث ہے اور مرفوعاً آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے ایک دفعہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی اور دوسری دفعہ بھی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی. تو یہاں کی جو بیٹی ہوتی اس بیٹے کے ساتھ نکاح ہوتا، یعنی یہ بہن بیٹا اور بیٹی یہ آپس میں بہن بھائی، اور یہ بیٹا اور بیٹی آپس میں بہن بھائی. تو یہاں کا مرد اور یہاں کی عورت اس کا نکاح ہو جاتا. اولادیں دونوں آدم علیہ السلام کی تھی، تو ان میں نکاح ایسے ہوتا یہاں کا بیٹا اور یہاں کی بیٹی نکاح ہو جاتا. وہ تو قابیل نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں. یہاں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہو، اس نے کہا کہ میں، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں ایسے ہی کروں گا. تو قربانی رکھے گی کہ دیکھو کس کی قربانی جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. دونوں کی قربانیاں آسمان کے نیچے رکھی گئیں، اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی اس کو آگ کھا جاتی تھی. تو قابیل کی قربانی جو ہے وہ کیا ہوئی؟ وہ قبول نہیں ہوئی، حابیل کی ہوئی. تو قابیل نے پھر حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کا جو طریقہ پتہ نہیں، اس نے گلا گھونٹا یا دانتوں کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا، یا پھر جس طریقے سے، پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو قتل کرنے کے بعد اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ایک کوا آیا اور اس نے وہ ساری مٹی پورے دی. اب دوسرے کوے کو مٹی کے اندر دفن کیا. تو اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا ہی کیا. اب یہ تو اولاد تھی ان کی. اب ان کی وفات کا جو مسئلہ ہے، تو مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے موقوفاً. شیخ البانی کہتے ہیں کہ مرفوع کے حکم میں ہے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعے والے دن جو ہے وہ فوت ہوئے، اور جب وفات کے قریب تھے تو اپنی اولاد کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے جنت کے پھل لے آؤ، مجھے طلب ہو رہی ہے، کوئی آخری آرزو تمنا کہ جنت کے پھل میں کھا لوں. اولاد چلے گی تلاش کرنے کے لیے جنت کے پھل. آگے سے فرشتے آ رہے تھے، اور فرشتوں کے ہاتھ میں وہ ساری چیزیں تھیں جس سے ایک انسان کو دفن کیا جاتا، یعنی کفن تھا، خوشبو، دوسری چیزیں. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں یا کس چیز کا ارادہ؟ انہوں نے کہا ہمارا والد صاحب بیمار ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کیا خواہش ہے میری کہ جنت میں میں کیا پھل کھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ان کا تو ٹائم آ چکا ہے وفات کا. تو وہ آ گئے، اور حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھا
جان لیا کہ یہ فرشتے روح قابض، وہ چمٹ گئے آدم علیہ السلام سے بھی نہیں جانا دے. تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جا، پہلے بھی تیری وجہ سے مسئلہ خراب ہوا تھا. کہاں؟ جنت میں جو پھل کھلایا. تو مجھے اور فرشتوں اور میرے رب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے مجھے. تو وہ مطلب ہٹ گئی. اور پھر ایک وہ بھی حدیث آپ کو جس طرح آپ نے سنائی تھی کہ 50 سال جو ہے پہلے فرشتے آ گئے تھے. آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری تو ابھی 50 سال عمر رہتی ہے. عمر کدھر؟ آپ نے سلمان علیہ السلام کو یا داؤد علیہ السلام کو آپ نے دے دی تھی عمر، تو اس وجہ سے ہم تو وہ 50 سال ادھر کٹ گئے آپ کی عمر کے. تو آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی. اب آدم علیہ السلام کی جو جنازہ جو تھا وہ فرشتوں نے پڑھا. کس نے؟ فرشتوں نے پڑھا اور غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی اور پھر دفن کیا. پھر اولاد کو کہا کہ تمہارا طریقہ کار اس دنیا میں ایسے ہی ہے. یعنی اگر تمہارا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو غسل دینا، کفن دینا، خوشبو لگانا اور پھر جنازہ، اور پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے. تو آدم علیہ السلام کا یہ مسئلہ. اور پھر کہ کہاں دفن ہوئے، کدھر ان کی قبر ہے، یہ کوئی واضح نہیں ہے. بہت سارا اختلاف ہے اس میں. جہاں بھی مدفون ہے وہ اللہ کی زمین میں، سری لنکا میں ہے، چندک میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کوئی کنفرم بات. تو اس میں پہلے دیکھیں جو فتنہ جو ہے قابیل نے کھڑا کیا وہ حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے. آج ہم مسلمان بھی چمکتی ہوئی چیز کو ہم پوچھتے ہیں یا ابھرتے سورج کی پوجا کرنے کی ہر انسان جو ہے اس کی بات ماننا اور اسی طریقے سے سارے کام کرنا. تو ہر چمکتی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی. نظر آ رہی ہو اور اس کا سنہرا رام کہیں کہ سونا، ایسا نہیں ہوتا، دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ قابیل نے کہا کہ حسن کی وجہ سے آج ہم دیکھیں ہم مسلمان بھی ہم شادی کرتے وقت یہی چیزیں اکثر دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ساتھ اگر شادی کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے اگر تم کو، تو پھر اس کے دین کو دیکھو اور شادی کرو. اس کے دین کو دیکھو اور شادی کر لو، کیونکہ پھر تم نے کامیاب ہو جانا ہے دنیا آخرت کے اندر. کامیابی کس چیز کی؟ کہ اس رشتے کا نبھا جو ہے وہ زبردست اگر اس میں دین اور اسلام ہے. لیکن اگر صرف یہ آپ نے دیکھنا ہے خوبصورتی اور حسن، اس میں تو پھر 100 ہزاروں قسم کے مسائل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب بیماریوں سے ہمیں محفوظ کرے. آگے اس قصے سے، آدم علیہ السلام کے قصے سے بہت سارے فوائد اور عبرتیں وہ موجود ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو بھی واقعہ رونما پیدائش سے وفات تک، ان میں فوائد عبرتیں ایک مسلمان کے لیے کیا نصیحتیں ہیں، اور پھر شیطان نے جو کچھ کیا اس میں کیا عبرتیں اور نصیحتیں اور فوائد اور سبق جو ہے مسلمان کے لیے کیا ہے. اور پھر آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان ان کی خلقت، پیدائش اور ان کا آپس کا تعلق، یا پھر ان کے درمیان فوائد اور عبرتیں اور سبق کیا ہیں. پھر آخر کے اندر شیطان کی جو مکر ہے، جو اس کے فریب ہے، انسان کی جو دشمنی ہے، ان سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں. ہم مسلمان کو بچنے کی تدبیریں اور ساری یہ چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گی. سب سے پہلی بات اس قصے سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کس سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر چیز کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے پیدا کیا. اور انسانیت کی مخلوق کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے. اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پیدا کیا. تو سائنس جو ہے، سائنس کو پتہ ہے، سائنس کہتی ہے انسان پہلے کچھ تھا، ایسا پہلے پھر جانور بنا، جانور میں اس کی پتہ نہیں پونچھ تھی، پتہ نہیں کیا بنا، پتہ نہیں. اس کے بعد پھر جانور بڑھتے بڑھتے ترقی کرتے کرتے پھر انسان بن گیا، پونچھ ختم ہو گئی تدریجاً. ایسے پتہ نہیں کتنے مراحل بتاتے ہیں. یعنی اس طرح انسانیت کی مخلوق کی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے. اور سائنس جتنی بھی علوم
انسانوں کو بتاتی ہے اس میں یقین نہیں ہوتا، اس میں مطلب سائنس آج کا ہے کہ کل قیامت آ رہی ہے. ایک دفعہ ہوا نا ایسا کہ بعض لوگوں نے کہا 2012 میں جو قیامت دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ سارے یورپ کے وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور سردی بہت زیادہ تھی، قیامت کے آنے سے تو نہیں مرے، سردی سے مر گئے. تو جو سائنس بتاتی ہے وہ مفروضے ہوتے ہیں. انسانوں کا جو علم ہے، جو عقل ہے، اس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو سمجھیں، اس کی ابتدا انتہا اور اس کو خوبصورت بنانا، یہ ساری کی ساری مفروضے ہیں. لیکن مسلمان کے پاس جو علم ہے وہ یقین پر مبنی ہے، وہ قرآن اور حدیث اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ یقین پر مبنی ہے. اور سائنس جتنی بھی چیزیں پیدا کر رہی، بنا رہی، ٹیکنالوجی، سارا وہ کہتے ہیں ہم ان ساری چیزوں کو تخلیق کرنے والے ہیں. جتنی ٹیکنالوجی ہے، سہولیات ہیں، سارا کچھ تم تخلیق نہیں کرتے، ترکیب کرتے. دونوں لفظوں میں فرق ہے. ایک لفظ ہے تخلیق، ایک ہے ترکیب. ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو را مٹیریل ہے، جو چیزوں کو بنانے والا سامان، یعنی آپ لوہے کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہوا دنیا میں موجود ہے، اور پتہ نہیں کتنے انسان کی سوچ سے بھی زیادہ وہ لوہا حدید موجود ہے. انسان اس کو کھوجتے ہیں، پتہ چلتا ہے حدیث سے، پھر مختلف چیزیں جوڑتے. ترکیب کا مطلب جوڑتے، بناتے. آپ کے جو بلڈنگ بن گئی، چارپائیاں بن گئی، آپ کی فلاں 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 عمارتیں، سارا کچھ وہ دنیا میں ترکیب ہے. اسی طرح دنیا کی ہر چیز وہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ چیز فلاں، اچھا یہ بھی ہے دنیا میں، ہاں جی پیٹرول بھی ہے، تیل بھی ہے، بنزین بھی، فلاں فلاں ساری چیزیں، اس سے مشینری فلاں فلاں سارے ترکیب ہے ان کی، کیونکہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر لوہا دنیا میں نہ ہوتا، انسان الٹا لٹک جاتا. کچھ لوہے کی کوئی چیز بنا سکتا ہے، لوہے کو پیدا کر سکتا ہے، تیل کو پیدا کر سکتا ہے، کسی چیز کو پیدا. تخلیق یہ خالق کا کام ہے. تخلیق کس کا کام ہے؟ دنیا میں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان، چاہے فرعون ہی کیوں نہیں، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس دنیا کو، کائنات کو، زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے. پیدا کی بات نہیں کی. کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. مطلب یہ کہہ رہا تھا جب بادشاہ ہوں، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، پیسے مال دولت تو میں دیتا ہوں، حکم میرا چلتا ہے. ایک عام آدمی کو پھانسی دے دوں، پھانسی والے کو چھوڑ دوں، میرا اختیار. اس لحاظ سے میں ان کا رب ہوں، بڑا جو ہوں، میرا اختیار ہے. لیکن اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، ان کو پیدا کبھی قیامت تک کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا کہ اس دنیا کو پیدا. لیکن سائنسدان کہتے ہیں ہم کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آئے گا ہم خود اللہ بن جائیں، خود خدا بن جائیں. کیسے؟ یہ ساری مطلب جو ہم ایجادات کر رہے ہیں اور روز روز ترقیاں کر رہے ہیں، انسان کا عقل اتنا بڑا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم کیا بن جائیں گے؟ خود خدا. کیسے بنو گے؟ جب تمہاری وہ عقل جو ترکیب کرتے ہو، بناتے ہو چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کی ہوئی ہیں. تم جا کے تلاش کرتے اچھا یہ چیز ہے، اللہ نے وہ پیدا کی، تم اس کو جوڑتے ہو، ایجاد ہوتی ہے. جس عقل سے تم وہ چیزیں بناتے ہو وہ بھی تو اللہ نے. تم اس کو تو پیدا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. اگر ایک انسان کی پیدائشی طور پر آنکھ نہ ہو، تم الٹے لٹک جاؤ، اس میں نور پیدا، تو تم اللہ اور خالق کیسے بن سکتے ہو؟ تم اللہ کو کیسے نہیں مان سکتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، ہر وہ انسان جو میرا انکار کرتا ہے، ان کے نفوس یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہے اللہ. وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، لیکن ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں، میں دیکھو میں نے جاگ بنایا اس وجہ سے میں تو رب ہوں. کیسے؟ اپنی حد کو، اپنی اوقات کو انسان جب بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انکار. دوسرا سبق یہ
اس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ملائکہ کو جب میں پیدا کر لوں انسانی آدم کو تو پھر سجدہ کریں۔ تو ابتدا مخلوق کی وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی، نہ کہ کسی جانور سے، پھر فلاں 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 ڈارون کا جس طرح نظریہ سارا وہ جھوٹ پر ہو۔ اور انسان جو ہے وہ خالق کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہی کہے کہ میں جس نے مجھے پیدا کیا اس سے مقابلہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، عقل میں نہیں آتی۔ دوسرا سبق یہ کہ اسلام کا جو خلاصہ، جو زبدہ، جو مکھن، جو جوہر ہے وہ ہے تسلیم اور رضا۔ مسلمان کو یہ پتا اللہ کا حکم ہے سر جھکا دے، بس اللہ کے رسول کا حکم ہے سر جھکا دے اور اس کام پر عمل کرنا شروع کر دے اور کوشش کرے ان احکام پہ عمل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اسلام کا جو خلاصہ ہے تسلیم ہے، رضا، ہم نے دل و جان سے قبول کیا اسلام، بس یہ نہیں کہ زبان سے پڑھا اور مسلمان ہیں اور کبھی نیکی اور کبھی کچھ، کبھی کدھر ڈگمگاتے ادھر ادھر، کبھی یہ کہ دل نہیں کرتا۔ تو یہ ایسا اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے ایمان کی تعریف میں علماء نے لکھا یا اسلام کی شہادت اور گواہی میں 3 چیزوں سے ہوتی ہے، 3 چیزیں مکمل ہوں آپ کا ایمان مکمل، گواہی مکمل ہے ایمان کی۔ وہ 3 چیزیں، سب سے پہلے دل میں تصدیق، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تصدیق دل میں کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، بس یہ ہم نے تسلیم کیا۔ دل سے تصدیق ہے تو کیا میرا دل بھی مانتا ہے یا ایسے مجبوراً جو ہے مسلمانوں گھر پیدا ہو گیا تو نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں، تمہارا دل اگر چاہتا ہے ٹھیک، نہیں چاہتا تو چھوڑ دو، کافی مشکل، لیکن رزلٹ اور نتیجہ جب نکلے گا وہ تمہارے خلاف ہے، رزلٹ اور نتیجہ تو خلاف آئے گا۔ تو سب سے پہلے تصدیق دل میں، اگر آپ کو ایک انسان کو دل کے اندر اس کی محبت، اس کا احترام اور تسلیم اور رضا نہیں ہے، زبان سے کہہ دینے سے، زبان سے کہہ دیا بھی لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل ہے؟ جب انسان کی دل و زبان نگاہ مسلم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات زبان سے اقرار ہے، اقرار بھی کرنا زبان سے کہ میں واقعی اللہ کا شکر ہے میں کیا ہوں، مسلمان ہوں۔ یہ عزت، یہ وقار اور یہ فخر زبان پر ہونا چاہیے کہ میں کیا اللہ کا شکر ہے میں کیا ہوں۔ تیسری بات آتی ہے عمل بالارکان، عمل بال، جس چیز کی تصدیق کی، اقرار کیا، اب عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر ایمان کی گواہی مکمل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جس نے کلمہ پڑھا اور زبان سے اقرار کیا خلاص وہ مسلمان ہو گیا، بس اب زندگی کیسے گزارے، مسائل زندگی کے سارے، وہ عمل تو بتا نہیں رہا، گواہی عمل میں ہے ہی نہیں تو پھر کیسے مسلمان۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں اگر ہیں ایمان کی گواہی مکمل ہوتے، ایمان مکمل ہوتا ہے تصدیق دل کرے، مثلا اذان ہوگی بندے کا دل کرتا ہو، نماز پڑھنی فرض ہے، جانا ہے، مجبوراً اگر پڑھے گا کوئی فرق نہیں، اگر ناپسندیدگی ہے اللہ اور رسول کے احکام میں کوئی فرق نہیں۔ مثلا پردہ ہے، دل نہیں چاہتا کہ میں پردہ کروں کیونکہ حالات ایسے ہیں، دنیا دوسری زندگی گزار رہی ہے، وہ ساری ایسی زندگی ہے کہ آنکھیں چار ہو جاتی ہیں کہ دنیا تو کہاں پہنچ گئی اور میں ویسی برقعے کے اندر موجود ہوں، ہاں؟ اور وہ ساری کی ساری زندگی مطالبہ کرتی ہے، سکول، یونیورسٹیاں، کالج، ساری چیزیں مطالبہ کرتی ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جس طرح ہم ہیں تمہیں ویسے بننا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ پردہ کرو، لہذا میں پردہ کروں گی، چاہے دنیا الٹی کی الٹی لٹک جائے، میرے خالق کا اور میرے پیغمبر کا حکم ہے۔ تو
تو اگر کراہت ہوگی دل کے اندر پھر نقصان ہے اسلام کا بھی، ایمان کا بھی، زندگی کا بھی، آخرت کا بھی۔ اسی طرح عمل کے ہر عمل میں اب آپ دیکھیں ہمارے ان فرائض پر، ان اعمال پر ہم کراہت محسوس کرتے ہیں، دل نہیں کرتا، جن کے بغیر تو اسلام دین بچتا نہیں۔ نماز کو دیکھیں، روزوں کو دیکھ لیں، رمضان مبارک اگر آ جائے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مسائل ہیں، اگر انسان کا دل مانتا نہیں ہے، محبت اور شوق نہیں ہے، کراہت کسی بھی مسئلے سے ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سمت، وہ سوچ، وہ جذبہ غلط ہے، نقصان ہے۔ تو اسلام کا جو جوہر ہے وہ تسلیم ہے، مان لو بس۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے بتاؤ یہ فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، فلاں فلاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کے اوپر جب رمضان کے روزے آتے ہیں مخصوص ایام میں روزے چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کو روزے رکھنے کے بعد میں لازمی کسی بھی دن اگلے رمضان کے آنے سے پہلے وہ روزے مکمل کرے۔ لیکن اگر نمازیں چھوٹ جائیں مخصوص ایام میں تو پھر تو نہیں پڑھنی پڑتی، تو سب سے پہلے تو نماز ہے، تو نماز کی قضائی دینی پڑتی۔ نمازیں جو چھوٹ گئیں بعد میں پاکیزگی کے طہارت کے ایام میں نماز پڑھی جاتی، لیکن نماز معاف ہے، روزے معاف نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے سوال کرنے والے نے کیا کہ یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ کس کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، بس بات ختم۔ ہم کیوں نہیں کرتے کہ یہ کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے کیا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بس بات ختم۔ ہم اس کو من و ان قبول کرتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آج ہم جو ہے وہ سارا ایسے مطلب بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اگر پسند نہ آئے تو پوچھتے اور سب کیا یہ مسئلہ ہے؟ اچھا ہے، تو یہ ایسے کیسے ہے، یہ تو ایسے یعنی اچھا نہیں ہے، انسانوں کے فائدے۔ اب عورتوں کا مسئلہ، عورتوں کے لیے ان کو بہرانہ ترقی، یہ تو عورت کو گھر کے اندر رکھنا، یہ تو اسلام، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کی اصلاح یا دنیا یا انسانوں کی کامیابی اور فلاح انسان بتائے گا کہ کس میں ہے یا خالق بتائے گا؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو کہا پھل کھاؤ ہمیشہ رہ جاؤ گے جنت میں، اس وجہ سے تو اللہ نے روکا ہے کہ پھل کھائے گا ہمیشہ رہ جائے گا، لہذا پھل تمہیں کھانا پڑے گا، کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے۔ تو اللہ نے کہا جنت میں پھل کے قریب نہیں جانا، اس نے کہا نہیں یہی پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے۔ تو انسان کو شیطان بھی ایسے ہی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے پردہ کرو، شیطان اور اس کی ذریت کہتے نہیں پردہ اتارو گے تو ترقی ملے گی نا۔ تو دوسرا مسئلہ جس طرح اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے جب اللہ اور رسول کا فیصلہ فرما دیں، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں پھر اپنی گردن جھکا دیں بس۔ تیسرا جو فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے خطا کرنا۔ خطا کرنا انسان کی دھرتی پر اس کائنات میں کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بعض خوبیاں ہوں گی، بعض کمی، کوتاہی، خطا، خرابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اب انسان ہمارے اندر جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں انسان، ہم یہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے، وہ تو ٹھیک ہو جائے، تمہیں کیا ہے؟ ہم دوسروں کی خطائیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ بندہ برا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، جھگڑا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو گئی، ناراضگی بھی ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، آپس میں پھر معافی صلح نامہ خلاص، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے معاملات میں
ہم کہیں بھی اپنے رشتہ داروں اور ان تعلقات کے اندر کسی کی چھوٹی سی بھی غلطی دیکھ لی، نفرت شروع، جھگڑا شروع۔ ہم اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میری عمر 10 سال آپ سے بڑی، میرا تجربہ ہے، اگر اس خطا کو آپ اس طریقے سے کرتے تو اچھا اور بہتر وہ خطا نہ ہوتی، اچھا کام ہوتا۔ یہ مشورہ کبھی نہیں دیں گے۔ گناہ کسی کی خطا دیکھیں گے تو فوراً اس کی ریکارڈنگ، اور پھر تو پورے معاشرے کو بتانا نا۔ اور جب تک کسی کو بتایا سکون نہیں آتا، دیکھا فلاں آدمی وہ یہ کر رہا تھا، بھی کر رہا تھا، انسان ہے، خطا ہوگی، خلاص چھوڑ دو، نہیں چھوڑنا نہیں، اور اسی گناہ اسی خطا کے اوپر اس کی ایسی یعنی تذلیل کرنی ہے، اس کو معاشرے کے اندر رسوا کر کے رکھنا۔ اور یہ انتہائی کبھی جرم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بین المشرق والمغرب۔ دیکھیں گناہوں کے اندر ایک ایسی تپش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کی کیا کر دے، دوری ڈال۔ مشرق اور یعنی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ انسان کو انتہا پر لے جاتے، گمراہ کر دیتے، اور اس کے اندر ایک ایسی تپش ہے آگ کی طرح۔ مثلا اگر میں بھی گناہ گار اور دوسرے میرے گھر کے اندر جتنے افراد گناہ گار ہیں، میں مثال ایک دیتا ہوں، میرے اندر بھی آگ ہے نا، آگ کے اندر چل رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ کی قسم وہ کا اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام امن ہے، سکون ہے۔ اگر اسلام پر عمل کریں گے، گناہوں والی تپش جب نہیں ہوگی، آپ ایسا سمجھ لیں میرے پاس پانی ہے اور دوسرے میرے گھر کے افراد جتنے ان کے اندر آگ ہے، تو پانی آگ کو بجھائے گا نا کہ نہیں بجھائے گا؟ بجھائے گا نا، سکون ہوگا کہ نہیں؟ جب سارے کے سارے بندے ایسے ہوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ہر بندے کے پاس آگ ہے، کہاں سے سکون آئے گا؟ آگ کو مٹانے بجھانے والے کہاں ہیں؟ آگ نہیں بجھے گا، جھگڑے ختم ہی نہیں ہوں گے، وہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ الٹی وہ ڈبل ہوتی جائے گی، اور جتنی عمر بڑھتی جائے گی فساد بڑھتا چلا جائے گا، جب تک ایک مسلمان آگ کو بجھانے کا کام نہیں کرے گا۔ اور ہمارے گھر میں ایسا ہے بھی کہ اگر گناہ کا معنی یہ کریں کہ وہ آگ جو انسان کے اندر بھڑکتی ہے، وگرنہ اللہ کے رسول کیوں فرماتے ہیں مغرب اور مشرق کتنا دور ہے، کتنی دوری ہے؟ تو گھروں کے اندر، معاشرے میں، تعلقات میں اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، اسلام اور دین نہیں، عمل یہ نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہی مسئلہ کرے گی جس طرح آپ کرتی ہے، اور اسی طرح ہمارے تعلقات اسی طرح بگڑتے ہیں، جھگڑے، فساد سب۔ لیکن جس میں اسلام اور دین ہے، اس کے اندر امن ہے، وہ آگ کو بجھانا جانتا ہے، آگ کو بجھانا۔ لیکن اگر ان سارے گنہگار ہیں تو کون بجھائے؟ تو انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ خطا کرتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، معاف کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے، کیونکہ دنیا میں کوئی بندہ فرشتہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا؟ ہوتے ہیں، بندہ دیکھ لے، غضے بصر سے کام لے، چھپا لو اس کو۔ یہ ایمان اور عظمت کی نشانی ہے مسلمان کی، کہ میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو چھپا لو، پتہ ہے تمہیں، اس نے بھی دیکھ لیا، آپ نے بھی دیکھ لیا، چھپا لو، غضے بصر، اس کا احترام ویسے ہی کرو، وہ انسان پھر اٹھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اگر میں نے دیکھ لیا، اس نے بھی دیکھ لیا، پتہ چل گیا، اور میں نے پھر پورے معاشرے میں اعلان کیا، تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ اچھا سب کو پتہ تو چل گیا، اب دیکھو میں ان کا حشر کرتا ہوں۔ وہ خود بھی بگڑے گا اور معاشرے کو بھی۔ ہمارے اندر معاف کرنے کی نہ صلاحیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ معافی مانگنے کی۔ وہی مسئلہ، آگ بجھانے والے لوگ کم ہو چکے ہیں، اور وہ طریقہ اسلام اور دین سکھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور مکہ کے اندر جاتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا آج کے دن سب کی سب لوگوں کو معافی ہے، اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور کتنے کتنے بڑے مجرم وہاں موجود تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تو لوگ چونک دو جب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ہمیشہ معاف کرنا یا معافی مانگنا اسی بندے کا کام ہے جو اسلام اور دین سے واقف ہے، وگرنہ آگ کو بھڑکاتی ہے اور بھڑکاؤ میں کبھی ٹھنڈا کی امن اور سکون نہیں آتا ہے۔ چوتھا فائدہ اس قصے سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف توجہ کرے، فوراً کیا کرے؟ توبہ کی طرف توجہ کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ، یعنی دن تو کیا، یعنی ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کے بارے میں گناہ کا تصور بھی جرم ہے، تو ایک دن یعنی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کبھی ہم بیٹھ کے اکیلے میں، رات میں، دن میں، کبھی اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے سجدے میں اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے۔ اور بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں جا کے اور وضو کر کے نوافل پڑھ کے کہتا ہے اے اللہ میری زندگی کو آسان کر دے، میرے مسائل کو حل کر دے، میری ضروریات جو جائز ہیں اللہ ان کو قبول فرما اور مجھے وہ عطا فرما۔ نعمتیں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب ہم مانگنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، مانگے بھی نہ، وہ مانگنے کی بھی شرم آتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہمارے پاکستان میں، جب ایک مولوی صاحب دعا کرا رہا ہے تو ہاتھ اٹھانے کے وہ ایسے مطلب ایسے کر رہے ہیں یا ایسے، مطلب شرم آ رہی ہے کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانے سے۔ یہ سارا کا سارا جو دل کے اندر جو کیسی زندگی اور کیسی کیفیت ہے کہ اپنے خالق کے سامنے ہی ایک انسان ہاتھ پھیلانے سے کراہت محسوس کر رہا ہے، اس کو عیب محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایسے ہاتھ کروں یا ایسے، میں پتہ نہیں کون سی بلا ہوں، اور خالق یہ کیا وہ زندگی ہے اس انسان کی، اور وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور خالق کے۔ ایسا انسان اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ ایسے جب متکبر انسان جب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور وہاں تو سارا کچھ واضح ہو جائے گا، اب ساری چیزیں وہ دماغ سے فطور، وہ ساری تکبرانہ سوچیں اور سارا وہ ختم ہو چکا ہو، اب انسان ہے اب تو سجدہ کرنا ہے، وہ جلدی جلدی جھکنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو اس کی پشت ہے نا اس کو تختہ بنا دے گا، اب یہ جھک نہیں سکے گا، سجدہ کرنے کرتا خواہش ہے، سارا کوئی دیکھ رہا ہے، اب اس کے لیے سجدہ، اس کا ساری پشت تختہ بن چکی ہے۔ انسان کی تو عظمت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو سجدہ کرے، اسی میں ہی کراہت ہے، تو انسان جائے گا کہاں جائے گا؟ ساری زندگی اور مرنے کے بعد اور وہ زندگی انسان تکبر میں شیطان کے ہتھے چڑھ کے، اگر قرآن کے پڑھنے میں شرم محسوس ہے، سجدے کے کرنے میں شرم محسوس ہے، ہاتھ کے اٹھانے میں شرم محسوس ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس انسان کی سوچ کیا اپنے خالق سے کتنا دور ہے، اس کے مسائل دنیا ساری کس طرح وہ حال ہوگی، کچھ بھی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کبھی سورج کو نہیں روکا کہ اس کے گھر روشنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کبھی رات کو نہیں روکا کہ رات نہیں آنے تاکہ سکون نہ کر سکے، کبھی بھی نہیں روکا، کبھی اس کا رزق بند نہیں ہوا، پانی بند نہیں ہوا، اس کی سانس بند نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اس کی دنیا کی، زمین و آسمان کی ہر ایک چیز اس کی خدمت کر رہی ہے، لیکن مرنے کے بعد رزلٹ جو ہے وہ نہیں دکھ رہی۔ تو انسان کو گناہ کے بعد فوراً کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرے گا
میں آپ کو آگے سناتا ہوں. ایک ہم کہتے ہیں نا بھی مطلب وہ گناہگار ہے، یہ گناہگار ہے، وہ گناہ اس نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ. سنیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے پاس بندہ آ جائے میں سارے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیتا ہوں، بس بات ختم. گناہ سارے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ چلے جائیں، ایک بندہ آ جائے وہ کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میرا آ گیا خلاص، سارے گناہوں کے اوپر قلم معافی کی. پھر حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تم دن رات 24 گھنٹے گناہ کرتے رہتے ہو اور پھر میرے پاس آتے ہو استغفار کرتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر میں سارے دن کے رات کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیتا ہوں. تم مجھ سے مغفرت طلب تو کرو، میں تمہیں معاف کر دوں. اگر ہم چاہیں تو سے ایک حدیث آپ اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. ہر آدم کا بیٹا، ہر آدم کی اولاد گناہ کرنے والی، خطا کرنے والی، لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ صبح گناہ کرے اور دل میں سوچے ہاں کل کو کیا کرنا ہے، پھر گناہ کر کے صبح پھر کیا کرنا ہے، توبہ کرنے. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے خطا کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گناہ خطا جو ہے ہو جاتی ہے مسلمان سے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر دل نہیں کرتا گناہ کی طرف جانے. بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایسے جالیات میں آنے سے پہلے ہم صبح شام گناہ کرتے تھے، لیکن اب ہمیں وہ گناہ ایسے لگتا ہے جیسے کچرا ہو، کیچڑ ہو، گندگی کے اندر ہم پڑے تھے، دل نہیں کرتا اس طرف جانے. تو یہ توبہ ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ میں ٹھیک ہے توبہ کر رہا ہوں پھر مسجد سے باہر نکلتے ہی وہ حدیث یاد آ جائے جو بہترین گناہ کرنے والے وہ ہے جو توبہ کرے. ایسا نہیں، بندے کا دل نہیں کرتا ہے پھر گناہ کرنے. یہ خطا ہے. خطا اور جرم کے اندر فرق ہے. خطا ہوتی ہے یعنی انسان مغلوب ہو جائے جذبات سے، شیطان بہکا دے. لیکن جو جرم ہے انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. ایک چور چوری کرنی ہو تو وہ دیکھے گا اس گھر میں آنے جانے والے لوگ کتنے، اندر سے جانے کا ٹائم کیا، باہر سے آنے کا رکھا کیا ہے، لینا کیسا. یہ جرم ہے، یہ پوری پلاننگ کر رہا ہے. اسی طرح ہر وہ گناہ جو پلاننگ اور جرم اور عزم ارادے کے ساتھ، اس کی تو پکڑ ہونی ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ. پھر حدیث قدسی سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم لوگ مخلوق اگر گناہ کرنے والی ہے، اگر تم گناہ نہ کرو، مجھ سے مغفرت طلب نہ کرو، تو میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے اور مجھ سے مغفرت طلب. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور رازی نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ اگر لولا انکم، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، مجھ سے مغفرت طلب نہ کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے اور مجھ سے. وجہ اس کی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بغیر خطا گناہ کے کیا ہوں، انسان ایسے ہوں بغیر خطا اور گناہ کے نیکی کریں، کوئی گناہ بھی. لیکن کمال تو اس انسان کا ہے نا، اس کی فطرت میں جو خطا رکھی ہوئی ہے، جو گناہ کی طاقت قوت فطری طور پر اس کو جب کرتا ہے کہتا ہے اللہ یہ تو میرا گناہ ہے، جرم ہے، حقیقت میں نے کرنا نہیں تھا. یہ جو اعتراف ہے جرم ہے، یہ بڑی بات ہے. اور پھر آئندہ اس کے اوپر کہنا کہ اللہ میں غلطی نہیں کروں گا، تیری بات مانوں گا. یہ ہے اصل مسئلہ، اعتراف کرنا. آپ نے پہلے سنا اسلام کا مکھن جوہر کیا ہے، تسلیم. اے اللہ تو خالق اور مالک. اب گناہ ہو گیا نا، جرم ہو گیا، کہتا ہے اللہ میں انسان ہوں، میں کیا ہوں، خطا کا پتلا ہوں. اللہ جرم ہو گیا، خلاص مجھے معاف کر دے، مجھے کیا کر دے. یہ جو تسلیم کرنا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے. شیطان نے یہی چیز تو نہیں کی. اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، ان کو مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نے جرم کیا، کہتا ہے نہیں
اکڑ گیا. یہ بہت بڑا جرم ہے. انسان سمجھے اپنی تخلیق کو, اپنی اوقات کو. انسان ہے, خالق نہیں ہے, اور نہ ہی یہ فرشتہ ہے. فرشتہ بھی, لیکن فرشتے سے افضل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے. اس مادے کے ہونے کے باوجود بھی یہ انسان کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, میں اس راستے پہ جاؤں گا نہیں. فرشتے کے اندر وہ مادہ نہیں ہے, گناہ والا مادہ. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, ان کو جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں. لیکن یہ تو انسان ہے, گناہ کے باوجود کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, میں آئندہ یہ کروں. یہ تسلیم کرنا, توبہ کرنا اور اللہ کے راستے پہ چلنا, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن شیطان اسی چیز سے روکتا ہے کہ پہلی بات اعتراف جرم نہ کرو, چھوڑو, دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے آگے سے کیا. خلاص تو نے گناہ تو نہیں کیا, پر خلاص تو مولوی بھی نہیں ہے, تجھے پتہ ہے 100 پٹیاں پڑھاتا ہے. انسان پھر اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو کنونس کراتا ہے کہ ٹھیک ہے کرتا رہو. یا پھر ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو سوچتے بھی نہیں ہیں, بس جس ڈگر پر چل رہے ہیں ساری زندگی اسی پر, موت آ گئی, کھایا پیا, شادی بیاہ, بچے, مر گئے, خلاص. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں. زندگی وہ ہے جو انسان سوچ سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنے اور زندگی گزارے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق, اور گناہ کرے تو اللہ سے مغفرت طلب کرے. زندگی تو یہ ہے, کچھ کر کے دنیا سے جائے. کچھ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بلڈنگ کی امباریں لگا دے اور پھر اللہ رسول کا پتہ بھی نہ, یہ کر کے جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, اس کو فائدہ دینے والا. دیکھیں ہر انسان, آخری بات کرتا ہوں, ہر انسان اپنے مستقبل کا خیال کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کو, ہر انسان, کافر ہے, مشرک ہے, فلاں, مستقبل پہ اس کی نظر ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کافر کا مستقبل نہیں ہے, مسلمان کے پاس مستقبل ہے. کافر کو پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے, کچھ پتہ نہیں اس کو. مسلم کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد, تو مستقبل مسلمان کا ہے, کافر کا. کافر تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے جنم لینے ہیں اور جلا دینا ہے اور آگے والی زندگی نہیں. مسلمان کو پتہ ہے مستقبل ہمارا ہے, وہ اپنے مستقبل کا خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.